ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما MQM خواجہ اظہار الحسن صاحب. ان سے اس معاملے پر بات کرتے ہیں کہ سندھ کے اندر خاص طور پر اگر بات کی جائے تو نیا صوبہ بنانا جو ہے وہ کتنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے ایفیکٹو گورننس کے لیے. خواجہ اظہار الحسن صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر سب سے پہلے آپ کی رائے جو ہے میں اس بارے میں جاننا چاہوں گی. بہت عرصے سے MQM بار بار یہ بات کرتی آئی ہے کہ کراچی کو صوبہ بنا دینا چاہیے. 2.5 سے 3 کروڑ کی آبادی جو ہے وہ اب تقریباً ہو چکی ہے اس صوبے کی, اور معاملات جو ہیں وہ کنٹرول میں آتے نہیں ہیں, چاہے وہ امن و امان کا مسئلہ ہو, پانی کا مسئلہ ہو, سڑکوں کا مسئلہ ہو. شرجیل انعام میمن صاحب نے تو ریسنٹلی کہہ بھی دیا کہ ہمیں پتہ ہے کراچی کے اندر سڑکوں کا مسئلہ ہے. سر سب سے پہلے آپ کی رائے جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے بتا دیجیے گا. دیکھیں, ہمارے تو یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اس بات پر یقین رکھتی ہے اور بڑی دلیل کے ساتھ یقین رکھتی ہے کہ آج 75 سال سے زائد ہونے کے بعد بھی جو 4 صوبوں کے اندر آبادی ہے وہ اب اس وقت کے ایک پاکستان کی آبادی ہر صوبے میں موجود ہے. یعنی 1947 میں اگر آپ کا 4 کروڑ کا پاکستان تھا تو آج 4 کروڑ آپ کے ہر صوبے میں 4 کروڑ سے زائد ہی آبادی ہے. اور دنیا کے تمام ممالک میں, چاہے وہ ایران ہو, ہندوستان ہو, سنگاپور ہو, اور تمام ترقی یافتہ ممالک یا جمہوری ممالک میں مزید صوبے بنائے جا رہے ہیں, بلکہ مستقل کمیشن تشکیل دیا جاتا ہے کہ بھئی کہاں کہاں مزید صوبوں کی ضرورت ہے, اس پر مسلسل غور کیا جائے. ہمارے یہاں ایک تو 4 صوبوں میں آبادی بڑھ چکی ہے, اور دوسرا اس صوبے نہ بننے کی وجہ سے مہنگی ترین ایڈمنسٹریشن ہے. اتنے اخراجات پاکستان کے بڑھ چکے ہیں, چاہے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ پنجاب کی حکومت کے ہوں یا سندھ کی حکومت کے ہوں, کہ چیف منسٹر تک پہنچنے کے لیے کشمور سے کراچی ہو یا پھر پنجاب کے اندر مرکز لاہور ہو, ایک عام آدمی کو پہنچنے کے لیے اتنا اس کو کاسٹ بیئر کرنا پڑتا ہے, اتنا ٹائم بیئر کرنا پڑتا ہے, اور خود حکومت انتہائی مہنگی ترین سطح پہ جا رہی ہے جو کہ عوام کے ٹیکسوں کے ذریعے. تو ہم سمجھتے ہیں پورے پاکستان میں 2 چیزوں کے اوپر خاص طور پر سازش کی جاتی ہے. ایک, اختیارات کو مقامی حکومت تک نہ پہنچنے دینا, اور دوسرا صوبوں کو نہ بننا. اور اس کا فائدہ صرف چند مخصوص خاندانوں کو ہوتا ہے جو کہ روایتی طور پر جنہوں نے پالیٹکس کو اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے. وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ اظہار الحسن صاحب, یہ معاملہ ہمیشہ سیاست کی نظر کیوں ہو جاتا ہے؟ ایون MQM بھی جو ہے وہ بات کرتی ہے, لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت سے جو ہے ان کے لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں, بیان بازیاں بھی ہوتی ہیں, پھر ان کی حکومت کا حصہ بھی بن جاتی ہے. یہ دیکھیں, بڑی آپ نے اچھی بات کی, لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب صوبے کی مبارکباد کی تقاریر کرتی ہے, اور اسی طریقے سے KPK میں ہزارہ ڈویژن کے صوبے کی حمایت کرتی ہے. ایسا ہی ہے. اور لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 4 صوبوں کو کیونکہ لسانیت پر تقسیم کیا گیا ہے, اور انہیں یہ پتا ہے کہ اگر ہم اسے مزید صوبے بنائیں گے تو عام آدمی بااختیار ہوگا, اور ہمارے پاس سے جو میں آپ سے بتا رہا ہوں مہنگا ترین وسائل وہ تقسیم ہو جائے گا. اور ساری لڑائی اختیار, اقتدار اور پیسے کی. تو وہ پھر اس کو لسانیت کے نعرے دینا شروع کر دیتے ہیں. میں نے تو یہ بھی سوال کیا تھا صوبائی اسمبلی میں کہ جب آپ بمبئی سے علیحدہ ہونے کے لیے جو آپ کو انڈیکیٹر چاہیے تھے, وہ انڈیکیٹر تو آج کراچی کے بعد سندھ سے الگ ہونے کے لیے موجود ہیں. تو کیوں نہیں آپ خود سے ایک قراردادیں پیش کر کے پورے پاکستان کے اندر صوبے بنائیے, اور یہ صوبے انتظامی بنیاد پہ بنائیے. آج جو صوبے بنے ہیں وہ لسانی بنیادوں پر ہیں, یہاں تک کہ ان کے نام بھی لسانی بنیادوں پر ہیں. اور یہی شاید ہمارے اس جو انتظامیہ مزید صوبے بنائیں گے تو شاید ہمیں ہو سکتا ہے آگے چل کے بلوچستان کے مسائل میں حل کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. اس ڈیبیٹ میں بھی کافی جو ہے آرگیومنٹ پایا جاتا ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ لسانی بنیادوں پر صوبے جو ہیں نہیں بننے چاہیے, بلکہ انتظامی بنیادوں پر یا پاپولیشن کو دیکھ کر یا رقبے کو دیکھ کر کہ ایریا کتنا بڑا ہے اس حساب سے بننے چاہیے. لیکن اس کے اوپر ڈیفینیٹلی بیٹھ کر بات ہو تو زیادہ بہتر ہوگا. اس کے اوپر بات سے آگے جو بات ہے نا, امپلیمنٹیشن تک بات پہنچ ہی نہیں پاتی ہے. خواجہ اظہار الحسن صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پولیٹیکل ول کی تو آپ نے بات کر لی کہ
خاص طور پر سندھ کی اگر ہم بات کریں، وہاں پر آپ نے کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی ہے کہ اس طرح سے نیا صوبہ وہاں پر بنے. اس کے علاوہ اور کون کون سے فیکٹرز ہیں یا کون کون سے ایسے آپ کو ایریاز نظر آتے ہیں، ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بن جاتے ہیں نئے انتظامی یونٹس، نئے صوبے، تو ان کو نقصان ہوگا؟ دیکھیں روایتی طور پر بیوروکریسی میں بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جو کہ نئے صوبوں کے حامی نہیں ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ایک صوبے میں اگر ایک چیف سیکرٹری ہے اور اسی صوبے میں اگر 3 چیف سیکرٹری ہوں گے تو اختیارات کا تقسیم ہونا ہوگا. اسی طریقے سے ایک اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا جو چھوٹے صوبوں کی راہ میں رکاوٹ ہے وہ ہے منصفانہ مردم شماری. جس دن منصفانہ مردم شماری ہوئی، جس طرح ہم نے کراچی میں 1 کروڑ لوگوں کو بازیاب کرایا، اگر یہ منصفانہ مردم شماری ہوگی تو خود پاکستان میں پاکستان کی حکومت اور ریاست کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری ایکچوئل آبادی اتنی ہے جس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. اب 18ویں ترمیم کے بعد جب کہ وسائل نیچے تک منتقل ہو چکے ہیں صوبوں تک خالی، تو اب پرائم منسٹر یا فیڈریشن کی ذمہ داری کم سے کم ہو چکی ہے. تو اب آپ کسی صوبے میں بدعنوانی، لاقانونیت یا وہاں پہ تعلیم صحت کے مسائل کے لیے وفاق کو اب الزام نہیں دے سکتے. اب اس صوبے کا چیف منسٹر اس صوبے کی حکومت ذمہ دار ہے. تو کیوں نہ مزید اس کو ڈیوالو کر کے 18ویں ترمیم کے فارمولے کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے مزید صوبے بنائیں اور اس 18ویں ترمیم کو مزید صوبوں میں مساوی طور پر ان اختیارات کی تقسیم کر دیں. تو اس سے پاکستان کا وفاق بھی مضبوط ہوگا اور یہ صرف صوبوں کی منوپٹی ہے، بلیک میلنگ ہے، یہ بھی ختم ہوگی. یہ بھی ختم ہوگی. آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ سندھ میں کتنے صوبے بننے چاہیے؟ دیکھیں صوبوں کی جو ڈیموگرافی ہے یہ تو بیٹھ کر طے کرنی ہوتی ہے. میں نے آپ سے پھر گزارش کی کہ اس کی جغرافیکل باؤنڈریز کے ساتھ ساتھ اس کی سوشل اور اس کی جو اکنامک ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک صوبے کو سارے وسائل چلے جائیں اور باقی صوبہ جو ہے وسائل سے محروم ہو جائے. تو یہ جغرافیکل اکنامک باؤنڈری کے ساتھ ساتھ وسائل کی ڈسٹریبیوشن کا بھی فارمولہ طے کرنا ہوگا اور یہ تبھی ہوگا جب اس پہ بیٹھ کر مختلف الخیال مختلف لوگ بیٹھ کر اس پہ کوئی ایک نئی اسٹارمنگ کریں. ایٹ لیسٹ میں کہتا ہوں آپ بنانے کی بات نہ کریں لیکن آپ کم از کم سوچیں تو صحیح کہ اگر بننے چاہیے تو کس طرح بننے چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اور سر اب تو آج کل پیپلز پارٹی بھی ہے حکومت میں، آپ بھی حکومت کا حصہ ہیں، تو کوئی اس بارے میں بات چیت کیوں نہیں شروع کرتے ان کے ساتھ؟ بالکل بات چیت ہونی چاہیے. ابھی دیکھیں نا پانی میں جھگڑا شروع ہو گیا. صرف پنجاب کو الزام دے رہے، پنجاب جو ہے نا سندھ کو الزام دے رہے. اگر ہم یہ سارے لوگ بیٹھ کر اسمال ایڈمنسٹریٹو یونٹس پہ آ جائیں تو یہ جو ہمارے ہاں ہر طرح کی لاقانونیت ہے، ہمارے یہاں ہر طرح کی بد انتظامی ہے، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور تمام چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹ مل کر پاکستان کو دفاعی لحاظ سے ہی مضبوط کریں گے کیونکہ آپ کی افواج عسکری قیادت بھی ان صوبوں میں علیحدہ علیحدہ تعین ہوگی. بالکل. پولیس آپ کی زیادہ اضافہ ہوگا. اسی طریقے سے آپ کے یہاں یہ جو دہشت گردی ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے میں آسانی ہوگی. تو سر یہ جو آئینی ترمیم کا یہ جو پیکج لے کر آ رہے ہیں تو اس کے اندر یہ والی جو ترامیم ہے یہ ایڈ کیوں نہیں کرواتے؟ اس بارے میں آپ کیوں نہیں بات کرتے حکومت سے کہ ان کو بھی ایڈ کیا جائے؟ جی بالکل، ہمارا تو بھرپور مطالبہ ہے اور ہم نے دے دیا ہے. اور اسحاق ڈار صاحب نے مجھ سے براہ راست میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اب یہ جو مسودہ ہے اس میں ہم اپنا آئینی ترمیم میں ایڈ کریں گے. اور ہم نے اس میں پہلا کام ہی یہ کیا کہ مقامی حکومتوں کو بااختیار کرنے کی بات کی. مسئلہ یہ ہے پاکستان کی ساری بیماریاں اگر ایک ساتھ ایڈریس کرنے پہ لگ جائیں تو سیاست دانوں کا ہارٹ فیل ہو جائے گا. تو ہم نے پہلے مرحلے میں جو بنیادی علاج تھا وہ یہ تھا کہ 140A کو نیچے لیول پر ڈیوالو کیا جائے. کم از کم صوبے نہ بنے لیکن تحصیل اور جو یونین کاؤنسل لیول پر ہے وہ تو کم از کم بااختیار ہو. اس کے پاس تو وسائل ہو جائیں. پھر انشاءاللہ جب یونین کاؤنسل بااختیار ہوگی تو خود بخود چھوٹے صوبوں کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے. صحیح. اور خواجہ ظاہر الحسن صاحب جیسے کہ آپ نے کہا کہ کم از کم سوچنا تو شروع کرنا چاہیے اس بارے میں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ سوچ رہی ہے اس بارے میں یا نہیں؟ آپ کا مطالبہ ہے، آپ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں اب میں گزارش یہ کروں، دیکھیں حکومت کسی کی بھی ہو وہ کبھی نہیں سوچیں گے. جس طریقے سے سنگاپور میں ہے، ہندوستان میں، چائنا میں ہے،
اب یہ کام جو ہے نا حکومتوں سے ہٹ کر کچھ آپ کو کچھ ہم کو کرنا ہوگا، کچھ وکلا برادری کو اس میں اپنا ایک حصہ ادا کرنا ہوگا، کچھ میڈیا کو یہ ڈبیٹس کرنی پڑیں گی، کچھ سول سوسائٹی کو خود بھی یہ ڈیمانڈ کرنی پڑے گی تاکہ حکومتوں پر پریشر رہے. ورنہ اس وقت موجودہ طور پہ تو یہ حکومتیں اسٹیٹس کو میں بہت خوش ہیں. کون چاہے گا کہ پی کے میں چینج ہو جائے، کون چاہے گا کہ پنجاب تقسیم ہو جائے باوجود اس کے کہ بڑی قراردادیں پاس ہو گئی، کون چاہے گا پیپلز پارٹی. لیکن سر زیادہ بہتر پوزیشن میں حکومت پر پریشر ڈالنے کی آپ لوگ نہیں ہیں، ایم کیو ایم نہیں ہے. 22 سیٹیں آپ کی نیشنل اسمبلی کے اندر، اگر آپ چاہیں تو اپنی بات منوا سکتے ہیں، اپنے پوائنٹس رکھ سکتے ہیں نئے صوبے کی خاص طور پر اگر بات کریں تو. جی بالکل، ہم نے گاہے بگاہے بات اٹھائی ہے، لیکن اصل میں اس پر بیٹھنے کے لیے جو شرط ہے وہ قرارداد ہے، اور وہ قرارداد صوبوں سے آنی ہے، اور صوبوں سے بھی 2/3 میجورٹی سے آنی ہے. لازمی سی بات ہے کسی بھی صوبے کی 2/3 میجورٹی جس کا پنجاب سے آئی تھی، جنوبی پنجاب کی، تو وہ قرارداد آئی اور آنے کے بعد آج تک اس پہ عمل نہیں ہوا. یعنی پنجاب سے 2/3 میجورٹی وفاق کو آ گئی ہے، آپ دیکھیں، لیکن آج تک اس میں عمل نہیں ہو رہا. پیپلز پارٹی خود بھی حامی. تو اسی طریقے سے ہمارا جو ریشو پارلیمان میں ہے، قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں، وہ تو 7-8% سے زیادہ ہے نہیں. تو ہمارا 2/3 آ نہیں سکتا ہے، اس لیے ہم اسے زمانی پوائنٹ آف آرڈر پہ مختلف فورم سے بات تو کر سکتے ہیں اور آیا ماہ ہموار کر سکتے ہیں، لیکن کانسٹیٹیوشنل اس ڈیبیٹ کو فورسفلی کرنے کے لیے ہمیں وہ مطلوبہ تعداد چاہیے.